احتیاط ہی صرف بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ بدعقیدگی ہے۔ جس نے یہ جملہ بھی بولا اگر یہ احتیاط کرتے تو لوگ نہ مرتے۔ نبی کریم نے کہا جس نے یہ لفظ بولا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی شریعت کے اوپر مکمل ایمان نہیں رکھا۔ یہ شیطان کا جملہ ہے، یہ لو کا لفظ۔ اگر فلاں احتیاط کر لیتا تو موت سے بچ جاتا۔ یہ جن ڈاکٹروں نے بھاشن دیا اپنے عقیدے کے اوپر نظر دوڑائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم کا فرمان ہے، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ ہم نے کہا 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کے پڑھو، 8 منٹ میں 5 وقت صرف 8 منٹ کے لیے وضو کر کے ماسک پہن کے سینیٹائزر کا استعمال کر کے آؤ گے، کرونا نہیں لگے گا۔ اور اس کی تصدیق پھر اللہ نے کس سے کروائی؟ عمران خان صاحب ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا رمضان میں مسجدیں بھری رہی، جمعے ہوئے، عبادتیں ہوئے، ایک کرونا کا پیشنٹ مسجدوں سے ایک مرتبہ بھی نہ وبا پھوٹی، نہ کوئی مریض ہوا۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ عمران خان خود گواہی دے رہا ہے کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلتا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسجدوں سے کرونا پھیل جائے گا۔ لوگوں نے میرے پہ تنقید کی تھی، خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا۔ ہم خان صاحب کے اس بیان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب نے مذہبی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اللہ کی قسم 8 منٹ مسجد میں آ جانے سے، مسجد میں نماز پڑھنے سے، احتیاطی تدابیر کر کے 20-30 منٹ کا جمعہ پڑھنے سے کرونا پھیلتا نہیں۔ کرونا اگر مسجدوں سے پھیلتا ہوتا آپ کے لیے اتنا بڑا ثبوت ہے، آپ کے لیے اتنی بڑی دلیل ہے۔ رمضان کے اندر مسجدیں آباد ہوئیں، بتائیے مسجدیں جب آباد ہوئیں، جب مسجدوں میں سجدے ہوئے، کیا رب راضی نہیں تھا؟ رب راضی تھا۔ اللہ کی قسم کرونا نہیں پھیلا، یہ تو نے اور میں نے بے عملی کی، بد عملی کی۔ جس طرح فجر میں مسجد رمضان میں آباد تھی، ظہر میں آباد تھی، عصر میں آباد تھی، عید کے خطبات ہوئے، عید کا اگلا دن آیا مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں خالی ہو گئیں۔ ہم نے پورا 3-4 مہینے آپ کو ابلاغ کیا آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ آپ نے اللہ کی رحمتوں کو رمضان میں اترتا دیکھا، ہزاروں کے مجمع، ہزاروں عبادتیں، ایک کرونا کا مریض نہیں بڑھا، آؤٹ بریک نہیں ہو رہی، پھیلاؤ نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی تم نے مسجدوں سے منہ موڑا، گھروں میں چھپ گئے، عید کے بعد کیا رمضان کا رب شوال کا رب نہیں ہے؟ کیا پورے سال کا رب نہیں ہے؟ کیا یہ وائرس رب سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم اس وائرس سے نمٹنے کا ایک قرآنی طریقہ، ایک روحانی طریقہ جس کو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، جب وبائیں آتی ہیں، جب اللہ بلاؤں کو نازل کرتا ہے، جب اللہ وباؤں میں گھیر لیتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر قوموں کو اللہ نے پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وباؤں کے ساتھ، بلاؤں کے ساتھ۔ کس لیے پکڑا؟ لعلہم یتضرعون کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں، حاجتیں پیش کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگ لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اور میرے بندوں کو بلاؤں نے پکڑا، مصیبتوں نے گھیرا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اور جب ان کو وباؤں نے پکڑ لیا، گھیر لیا، وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان نے آئسولیشن کو، احتیاط کو، ماسک کو مزین کر کے دکھا دیا کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو تمہیں وباؤں سے بچا سکتی ہیں، جو تمہیں مصیبتوں سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ کی قسم ایک ہی چیز ان کو بلاؤں سے بچا سکتی تھی، وہ یہ تھا کہ سارے آتے میری بارگاہ میں گرتے، گڑ گڑاتے، روتے، مجھ سے معافیاں مانگتے، مجھے واحد ملجا ماوا پناہ گاہ سمجھتے۔
میں ان سے بلاؤں کو دور کر دیتا، میں ان سے وباؤں کو دور کر دیتا، میں ان سے مصیبتوں کو اٹھا دیتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ان ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے دماغ کے وسوسے کو اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے ماس کو اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے صرف احتیاطی تدابیر کو سمجھا کہ صرف احتیاط سے بندہ موت سے بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم، صرف احتیاط موت کو نہیں ٹال سکتی، بیماری کو نہیں ٹال سکتی جب تک تیرا رب نہ چاہے۔ احتیاط کرو، احتیاط کرو، لیکن پناہ ایک ہی ہے، ملجا ایک ہی ہے، پناہ گاہ ایک ہی ہے، ایک ہی ٹھکانہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اپنا اشکال دور کر لو، آج عقیدے کا مسئلہ سمجھ لو۔ آدھی شفا اس میں ہے کہ بندہ خوف زدہ نہ ہو۔ تم نے خوف ایسا پھیلایا، سانس کی بیماری کے اندر خوف زہر قاتل ہے۔ اچھا بھلا انسان خوف زدہ ہو جائے، اچھا بھلا انسان صحت مند خوف زدہ ہو جائے، اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کا سانس ویسے ہی اڑ کے آ رہا ہے، اس کے اوپر خوف کا بھاشن، اور کیا ہو گیا؟ میں یہ نہیں کہتا احتیاط کا ابلاغ نہ کیا جائے، لیکن خوف کا ابلاغ نہ کیا جائے۔ 3000 اموات ہو گئیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن 3000 اموات کے اوپر اتنا خوف۔ امریکہ کو دیکھیے، 1 لاکھ سے زائد مر گئے، برطانیہ میں ہزاروں مر گئے، اٹلی اور برازیل میں لاشیں پڑی رہیں۔ ان ممالک نے جو ترقی یافتہ تھے، جن کا رب کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کا اعلان کیا، خوف نہیں پھیلایا۔ اللہ کی قسم، خوف آج امریکہ میں بھی نہیں ہے، لاکھ سے اوپر مر گئے ہیں، لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، اس طرح کا خوف نہیں ہے جس طرح کا پاکستان میں خود ڈاکٹر خوف کی تبلیغ کرتے کرتے خوف ہی کا شکار ہو گئے، اب کسی مریض کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی اقدار ہیں، یہ مشرقی اقدار ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی حکومت کو یہ کہا تھا، اللہ کی قسم، یہ کرونا کے مریضوں کی میتوں کو لوارس مت چھوڑو، ان کو غسل دو۔ تم غسل نہیں دے سکتے، ہمارے رضاکاروں سے رابطہ کرو، ہمیں ایک کمرہ بنا کے دو، لانگ ڈسٹنس شاور سیٹ دو۔ ہمارے لڑکے بیچارے 120 سے زائد کرونا پیشنٹس کو غسل دے چکے ہیں، چھپ چھپ کے خفیہ سے کفن بھی دیتے ہیں، یہاں پہ بھی میتیں آتی ہیں۔ کرونا کی سگے بیٹے اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ ہمارے بیٹے، یہ تمہارے بھائی، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اپنے پیاروں کی میتوں کو لوارس مت چھوڑو۔ یہ اسلامی شاعر کا جنازہ ہے، یہ اسلامی اقدار کا جنازہ ہے۔ جائیے، جتنا مرضی بڑا کرونا کا پیشنٹ ہو، ہمارے لڑکے اس کو غسل دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر پاکستان کے اندر کوئی کسی کرونا مریض کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی سب سے پہلے اس کے جنازے کے اوپر تکبیر کہنے کو تیار ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ تم زندہ کو چھوڑ کے بھاگ رہے، تم میتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے۔ کہاں گیا قضاء و قدر کا عقیدہ؟ تمہارا عقیدہ ہل گیا، تم گھبرا گئے، تم خوف کا شکار ہو گئے۔ کیا نہیں تھی لکھی موت؟ کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل میری اور کہنے والے کی اور سب سننے والوں کی موت نہیں لکھی؟ ہم میں سے ہر ایک نے کتنے جنازے نہیں اٹھائے؟ کیا سب کرونا سے مر گئے تھے؟ آج جتنے بیٹھے ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، طبی عمر کے لحاظ سے آج ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ان میں سے اکثریت 30 سال بعد، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، 20 سال کیسے گزرتے ہیں، سن 2000 آپ کو یاد ہوگا، 2020 آ گیا، صرف 20 اور 30 سال بعد آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک فیصلہ اجل ہے، یہ ایک دنیا میں آنے جانے کا سسٹم ہے۔ صرف 30 سال بعد ہم میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو قبر کے نیچے جا چکی ہوگی۔ 50 سال 100 سال بعد ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس دھرتی کے اوپر ہوگا۔ کیا سارے کرونا سے مریں گے؟ کیا سارے آج تک کرونا سے مر گئے؟ یہ تو ایسی دنیا ہے، غافل یہ سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔